جی بالکل حقیقت ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے نا. جس طرح سورہ شورہ میں ہے کہ کسی بشر کی طاقت نہیں یا کسی بشر کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے ذریعے یا اللہ جس طرح چاہے. تو اللہ تعالیٰ تو خود فرمایا، پھر دوسری جگہ فرمایا کہ میں تمہارے اندر ہوں، کیا آپ مجھے دیکھتے کیوں نہیں. اس شخص اللہ کو دیکھ چکا ہے. یہ بڑے مطلب اپنا قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو اس پہ اوپر جو ہمارے پیر و مرشد ہیں اور سلسلہ عظیمیہ کے مرشد حضرت خواجہ شمس عظیمی صاحب، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس علم سے نوازا ہے، ہم اللہ کو دیکھ چکے ہیں. ہر بندہ اللہ کو دیکھ چکا ہے. وہ کس طرح کہ روز عالم میں جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو ساری روحیں وجود میں آ گئیں. روحیں وجود میں آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا اور مطلب یہ سوال کیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو اس وقت ہم نے دیکھا تو روحوں نے اقرار کیا نا، قالوا بلا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی بادشاہ. آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک فار 9. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے لیٹسٹ اور مزیدار سٹوریز لے کر حاضر ہوتے ہیں. تو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی اسپریچول قسم کی سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اسپریچول پرسنالٹی جو جہانیہ سٹی کے اندر ایک سسٹم کو لے کر رن کر رہی ہے. ان سے بات کرتے ہیں، ان کے جو ایکسپریشنز ہیں، ان کے جو نظریات ہیں آپ تک پہنچاتے ہیں. تو بڑھتے ہیں بنا کسی انتظار کے اپنی سٹوری کی طرف. لیکن جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک ضرور کر دیں تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ؟ جی وعلیکم السلام علی بھائی، الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا. نہیں علی بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ اپورچونٹی پرووائڈ کی کہ ہم اپنے نظریہ یا ہمارے جو سلسلے کے جو مقاصد ہیں وہ اپنے عوام تک یا وہ تک پہنچا سکیں. سر یہ بتائیں کہ جو سلسلہ عظیمیہ ہے یہ کون سا سلسلہ ہے اور اس کے کس طرح یہ کام کر رہا ہے؟ سر یہ سلسلہ عظیمیہ جو ہے دراصل ایک علمی سلسلہ ہے. یہ اس چیز کے لیے، یہ اس چیز کے اوپر بیس کر رہا ہے کہ انسان اپنے اللہ سے واقف ہو جائے. کیونکہ قرآن پاک میں جس طرح ہمارے سلسلہ عظیمیہ کے جو سلسلہ عظیمیہ کے مرشد خواجہ شمس الدین سمجھ وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی روحانی علوم سے نوازا ہے، تو یہ ان کی سرپرستی یہ کام کر رہا ہے. تو اس میں یہ تقریباً پاکستان کے ہر شہروں میں مراقبہ کے نام سے اور عظیمیہ روحانی لائبریری کے نام سے یہ سینٹرز قائم ہیں، جہاں پہ یہ روح اور روحانی علوم سے متعلق اور سائنسی جتنی بھی مطلب جو روح کے ساتھ ساتھ روحانی اور سائنسی علوم کی بھی ترغیب دی جاتی ہے یا اس سے مطلب بتایا جاتا ہے. عظیمیہ سلسلے کے بارے میں آپ کون سا سلسلہ ہے، کس طرح کام کرتے ہیں؟ سر یہ جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ عظیمیہ کے مرشد ہیں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، جو کہ روحانی اسکالر ہیں. تو ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نوع انسانی اور خصوصاً مسلمان سکون آشنا زندگی سے واقف ہو جائیں اور اپنے اللہ کو پہچان لیں. تو اس کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے 3 حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصہ ہے شریعت جس میں ہم رہن سہن ہمارا جو اس میں وہ ہوتا ہے. دوسرا ہے تاریخ جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے جو ہے واقعات اور تاریخیں بیان کیے، قوم میں کس طرح برباد ہوئی، کس طرح عروج ہوا. تو تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے معاد. معاد جو ہے نا اس پہ بحث کر رہا ہے کہ وہ غیب یعنی وہ چیزیں جو ہمارے غیب میں ہیں، مثلا جو ہماری اصل ہے روح ہے وہ اس کو بھی ہم نہیں دیکھتے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ وہ ہمیں کس طرح ایکٹیویٹ کر رہی ہے. تو اصل میں جو ہماری اصل ہے وہ روح ہے. روح ہی اور یہ روح کے جو روحانی علوم ہیں جن کو علم الاسماء بھی کہا گیا ہے اور قرآن پاک میں علم لدنی کے نام سے جو ہے نا وہ تعارف کروایا گیا ہے. تو اصل میں جب بندہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے اور وہ علم الاسماء کا علم سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز پاسبل ہے کہ وہ اللہ کو بھی دیکھ سکتا ہے اور سکون آشنا زندگی سے واقف ہو سکتا ہے، یعنی اس کے اندر سکون کی ایک کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو اصل میں یہ مین مقصد جو ہے یہ سلسلہ عظیمیہ کا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے سکون آشنا زندگی سے واقف ہو جائے، سکون کی زندگی گزارے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ اور اللہ کے حبیب کا عرفان حاصل کر لے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
میں تمہارے اندر ہوں، آپ دیکھتے کیوں نہیں؟ سورہ شورہ میں کسی بشر کی مجال نہیں کہ مجھ سے ہم کلام ہو سکے مگر وہی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے یا پھر اللہ تیرے جس طرح چاہے. ٹھیک ہے، تو جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، رب سے مراد میں. پھر تیسرے سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ کسی اے نوع جنات اور انسان، آپ آسمان اور زمین کی حدوں سے نکل کر گئے مگر نہیں نکل سکے روح کے بغیر، اللہ بے سلطان، جس کو ہے نا یہ جو سلطان کہتے ہیں اس کو یہ روحانی اسلام میں روح کہا گیا ہے. تو روح جب آپ صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا جو شارٹ اور سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی وہ ہے مراقبہ، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت ہے. تو آپ وہ ٹیکنالوجی اپنائیں اور انشاءاللہ آپ اس سے ہر چیز سے واقف ہو جائیں گے. شکریہ. سر یہ جو آپ کا موٹو ہے کہ آج کے دور میں خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ جی بالکل حقیقت ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے نا. جس طرح سورہ شورہ میں ہے کہ کسی بشر کی طاقت نہیں یا کسی بشر کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے ذریعے یا اللہ جس طرح چاہے. تو اللہ تعالیٰ تو خود فرمایا، پھر دوسری جگہ فرمایا کہ میں تمہارے اندر ہوں، کیا آپ مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ تو اس طرح یہ تو پاسبل ہے مطلب اس میں. اور سب سے بڑی بات تو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معراج کے موقع پہ جو قرآن پاک میں بڑا وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ 2 کمانوں سے بھی کم اور جو فاصلہ رہ گیا، تو اس میں پھر یہ چیز ثابت ہو رہی ہے مطلب. سر یہ آج کے دور میں یعنی کہ آپ خدا کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک ایسا انسان جو کہ گناہوں کے اندر لت پت ہے، وہ اپنی زندگی کے معاملات بھی لے کے چل رہا ہے، وہ کیا آیا واقعی خدا کو دیکھ سکتا ہے؟ تو پھر وہ موسیٰ والا واقعہ بھی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور یعنی کہ دوسرے بندے جو ساتھ تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، پھر یہ کس زمرے میں آئے گا؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہر شخص اللہ کو دیکھ چکا ہے. یہ بڑے مطلب اپنا قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو اس پہ اوپر جو ہمارے پیر و مرشد ہیں اور سلسلہ عظیمیہ کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس علم سے نوازا ہے، تو ان کی جتنی بھی تقاریر ہیں یا جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ اسی کے اوپر بیس کر رہے ہیں کہ اللہ اور بندے کا جو رشتہ ہے وہ بڑا مستحکم ہے اور اللہ جو ہے بندے کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے. تو دیکھو نا، جو سب سے پہلے جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کو دیکھ چکے ہیں، ہر بندہ اللہ کو دیکھ چکا ہے. وہ کس طرح کہ روز عالم میں جب اللہ تعالیٰ نے کون فرمایا تو ساری روحیں وجود میں آ گئیں. روحیں وجود میں آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا اور مطلب یہ سوال کیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت ہم نے دیکھا تو روحوں نے اقرار کیا نا قالوا بلا. اگر نہیں دیکھتی تو کیسے کہہ دیتی کہ قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو اصل میں ہم اس وقت سے اللہ کو تو ہم اس وقت بھی دیکھ چکے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو ایک پردہ ہمارے سامنے حائل ہو گیا، یا اس روح کے اور مطلب جو ہمارا اصل میں جو سسٹم ہے. یعنی اب دیکھو نا، دوسری بات یہ ہے کہ میں اصل اس کی طرف آتے ہیں کہ جو ہماری اصل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہماری روح ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب ہم کو ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی بھی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا ہمارا آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ڈیتھ باڈی، تو اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، دل بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، پھیپھڑے بھی ہیں. تو وہ ان کو حرکت نہیں کر رہا. کیوں نہیں حرکت کر رہا؟ تو پوچھے کسی سے، وہ یہی کہے گا کہ بھائی اس کے اندر سے روح نکل گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو اصل ہے وہ ہماری بیس جو ہے روح ہے. تو کیا ہم اپنی وہ اصل سے واقف ہیں؟ تو جو سلسلہ عظیمیہ کے جو مرشد ہیں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی روح سے واقف ہو جائے تو انسان اللہ کو دیکھ سکتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو نفس سے مراد اگر ہم جو ہماری روح ہے اگر ہم اس کو پہچان لیتے تو اللہ تعالیٰ بالکل ہمارے پہچان لیں گے. سر آج کے دور میں خدا کو دیکھنے کے لیے بندے کو ایسی کون سی چیز اپنے زندگی کے اندر لے کے آنی ہوگی؟ ہاں، ابھی دیکھو یہ وہ جو پہلے سسٹم تھا کہ بہت زیادہ ریاضتیں کروائی جاتی تھی اور لوگ جنگلوں میں یا مطلب چلے جاتے تھے. ابھی انہوں نے جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے پیر و مرشد نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت غار حرا میں
جو مراقبہ کرتے تھے، کنسنٹریٹ کرتے تھے. مراقبے کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ کسی ایک نقطے پر اپنی توجہ کو مرکوز کرنا، تفکر کرنا، غور کرنا. تو جب ہم اس نقطے پہ غور کرتے ہیں یا مطلب مراقبہ کرتے ہیں، یہ اس کی لیٹسٹ اور شارٹیسٹ ٹیکنالوجی کہہ لیں آپ اس دور میں، کہ جب آپ مراقبہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی روح سے واقف ہو جائیں گے، اور روح سے واقف ہوں گے تو آپ اللہ سے واقف ہو جائیں گے. جی لاسٹ میں اہلیان جہانیہ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ کس طرح سے اس سلسلہ عظیمیہ کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں اور دنیا آخرت میں فلاح حاصل کر سکتے ہیں. خدا کو دیکھنے سے بڑھ کر کوئی نام نہیں ہوتا، تو کس طرح سے اچیومنٹ حاصل کر سکتے ہیں یہ والے؟ جو سلسلہ عظیمیہ ہے دراصل یہ ایک علمی سلسلہ ہے. تو سلسلہ عظیمیہ کے زیر اہتمام، یعنی سلسلہ عظیمیہ کے مرشد خواجہ شمس العظیمی کے زیر اہتمام، زیر سرپرستی پوری دنیا میں مراقبہ ہاز، دوسرے لفظوں میں اسپریچول یونیورسٹی کہہ لیں ہم، ہر شہر میں قائم ہے. جس طرح ابھی جہانیہ میں عظیمیہ روحانی لائبریری کے نام سے ہماری لائبریری ہے، وہاں پہ جتنی بھی بکس ہیں وہ اسی پہ بیس کر رہی ہے کہ ہماری روح کیا ہے، روح کو کس طرح پہچانا جائے، اللہ کو کس طرح پہچانا جا سکتا ہے. تو آپ آئیں، عظیمیہ روحانی لائبریری آئیں، وہاں پہ ہر طرح کے مواد ہیں، ہم اس کے لیے ہم حاضر ہیں. جی عظیمیہ روحانی لائبریری کا ایڈریس بتا دیں ہمارے اہلیان جہانیہ کو. یہ 18 علامہ اقبال شاپنگ سینٹر بائی پاس جہانی ہے. تو اس میں نمبر بھی ہے، نمبر میرا 030036903557 ہے. تو آپ کسی وقت اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو ویری مچ. تو گائز خدا کو دیکھنا یہ شروع سے جب سے انسان کریٹ ہوا ہے یہ ایک معمر ایسا رہا ہے جو کہ ناحل ہوتا دکھائی دیا ہے، اور ہر دور میں ہر انسان نے مختلف پہلوؤں سے اس چیز کو لیا ہے. تو روح کا علم جو ہے واقعی بہت ڈیپلی اور بہت بڑا علم ہوتا ہے. آپ کے شہر جہانیہ کے اندر اس کی تعلیم و تدریس کا آغاز کر دیا گیا ہے عظیمیہ روحانی لائبریری کے نام سے. تو آپ ضرور وزٹ کیجیے گا. یہ تھی آج کی سٹوری جو ہم نے آپ کی خدمت پیش کی. اس طرح کی لیٹسٹ اور مزیدار سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ. اللہ حافظ.